تو پوائنٹ نمبر 2، وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے اسے چھوڑنا ہے. بھلے آپ کی جان چلی جائے، بھلے آپ مر جاؤ، آپ کی ٹانگیں جاتی ہیں جانے دے، ہاتھ جاتے ہیں جانے دے، آپ پاگل ہوتے ہو جاؤ، آپ سٹریسڈ ہوتے ہو جاؤ. اللہ کے راستے میں سٹریس بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم موت اللہ کے راستے میں تو آئے گی، خود سے لڑنے میں تو آئے گی اللہ کے لیے. تو اسی لیے تو آئے ہیں. ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم نے شہید ہونا ہے، شہید ہونا ہے، تو لڑو گناہوں سے. شہید ہو جاؤ. اچھا جی، 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے الحمدللہ. ایک وضو میں رہنا ہے، اور دوسرا وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے اسے چھوڑنا ہے. اور وہ اس کے نیچے وہ ہیڈنگز بھی دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کون کون سے گناہ. اینڈ نمبر 3، فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا ہے، جان نہیں چھڑانی. جیسے کہ نماز فرض ہے نا، زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگوں پہ فرض ہے، تو اس کو پراپر وے میں جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے. اب یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. میں رات کو اپنی فیملی کے ممبرس کو بھی نماز کے طریقے سمجھا رہا تھا کہ نماز میں کیسے خشوع خضوع ڈیولپ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ بتانا تو چاہ رہا ہوں، لیکن چلیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن اپنے فی الحال اپنے تھرو یہ کوشش کرنی ہے جیسے کہ فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا ہے. اہتمام سے مطلب یہ ہے کہ پریورٹی سے ادا کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ ادا کرنا ہے، جان نہیں چھڑانی، محبت سے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے قیمتی لوگ ہو. ہر دنیا کا ہر انسان سوائے ایتھیسٹ کے، ہر انسان جو جس بھی خدا کو مان رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے. وہ اپنے اپنے طریقوں میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے طریقوں میں ذکر بھی کر رہے ہیں، جن کو وہ خدا سمجھ بیٹھا ہے. حالانکہ وہ جھوٹے خدا ہیں، من گھڑت خدا ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں عبادتیں. اور ہم اتنے لکی ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلم ہیں. ہمارا دین سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا الحمدللہ. اس کے باوجود اتنی ساری سچائیوں میں رہتے ہوئے اگر میں عبادات سے غفلت کروں تو میں اس لائق ہوں نا کہ کوئی آ کے مجھے 2 تھپڑ لگائے اور مجھے جگائے. اگر کوئی اتنی ہمت نہیں کر رہا تو چلو میں خود کوئی 2 تھپڑ لگا کے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ تو کیا کر رہا ہے، پاگل، اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر رہا ہے. تجھ سے تو پھر اچھے وہ لوگ ہیں جو بغیر ایمان کے زندگی گزار رہے ہیں. مطلب اچھے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہو نا، ریئلائز کرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہو نا. تو یہ چیز فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور کلمے والی زندگی بھی فرض ہے جی. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آپ نے سنا ہوگا نا کہ نماز کے 5 بنیادی ارکان ہیں. کلمے کا پڑھنا، دل میں اتارنا ہے اس کلمے کو کہ ایکچولی میں ہماری زندگی سٹارٹ ہی کلمے سے ہوتی ہے. ہر انسان آوارہ گردی کو پسند کرتا ہے. ہوس اور شیطان کے جو نشے ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پڑھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے ایک رب کی عبادت کرنی ہوگی، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے جھوٹ اور سچ میں ہمیشہ سچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے غیبت نہیں کرنی ہوگی، مجھے تنہائی میں گناہ نہیں کرنے ہوں گے، مجھے لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرنے ہوں گے، مجھے حقوق ادا کرنے ہوں گے، مجھے نماز پڑھنی ہوگی، مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، مجھے حرام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا، حلال چیزوں کو اویل کرنا ہوگا. تو ان ساری سینس کو سامنے رکھ کر ہی بندہ کلمہ پڑھتا ہے. اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو سود کو چھوڑنا ہوگا، اور ہمارے تو سارے کاروبار ہی سود پہ چل رہے ہیں. اگر انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، اور ہم سے اتنے پابندی والے کام تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ہم تو بہت سست لوگ ہیں، ہم تو عیاش پرست لوگ ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر کلمے والی زندگی کو اوائڈ کر دیتے تھے. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. اوکے ٹھیک ہے. تو فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا جیسے کہ نماز، اور روزے کو بھی اہتمام سے. اس میں جو چیزیں روزے کو افیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا روزے کا اہتمام ہے. اور جو چیزیں روزے کو ایک حسن دیتی ہے کہ آپ اس میں صدقہ خیرات کریں، عبادت کریں، دوسروں کا درد رکھیں، دعائیں کریں، اور اپنی کمی کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، تو یہ والی ساری چیزیں روزے کو ایک حسن دیتی ہے، پیک لیول پہ پہنچاتی ہے. اوکے تو تھرڈ یہ کہ فرائض جو بھی چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں ان فرض کو کسی صورت بھی نہ چھوڑنا. آپ کو پتہ ہے ایک فرض کا چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے. سورج پر اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ دن کو نکلے گا، پوری دنیا کو روشن کرے گا، اور رات کو غروب ہو جائے گا. یہ اس پر فرض ہے. سورج نے آج تک اس فرض میں کوتاہی نہیں کی. جب سے بنا
کب بنا، کروڑوں سال پہلے بنا، لاکھوں سال پہلے بنا، ہزاروں سال پہلے بنا، ہمیں نہیں پتا. لیکن سورج پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض ہے کہ تم نے نکلنا ہے، روشنی پیدا کرنی ہے اور پوری دنیا کو روشن رکھنا ہے. تو سورج نے آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرض میں کوتاہی نہیں کی. کیا خیال ہے اگر سورج ایک دن کا فرض چھوڑ دے، ایک دن کے لیے نہ نکلے، پوری دنیا میں اندھیرے چھا جائیں گے، کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے، اور کتنا مشکل ہو جائے گا نا زندگی. تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا نا، 8 ارب لوگوں کی زندگیاں درہم برہم ہو جائیں گی نا، معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. اسی طرح آپ بھی امیجن کریں کہ جب آپ ایک فرض چھوڑتے ہو تو آپ کے اعمال کی واٹ لگ جاتی ہے. ایک فرض کا چھوڑنا آپ کی زندگی کی تباہی کے لیے کافی ہے. تو آپ نے فرض نہیں چھوڑنا، یہ بہت ہوگی، یہ فارمیلٹی بہت ہو گیا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. ریئل بنے گا. یہ وہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم کو لے کر آپ تھوڑے سے سیریس ہو جائیں. اگر آپ آج بھی سیریس نہ ہوئے نا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے لاکھوں اربوں کھربوں انسان اس دنیا سے گئے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. تم ایک اور صحیح، میں ایک اور صحیح. اللہ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، نہ ہی اس زمین کو کوئی نقصان پہنچنے والا. تمہاری ذات ڈیمیج ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، ہار جاؤ گے. اوکے، تو فرض، جو چیزیں بھی آپ پر فرض ہیں نہیں چھوڑیں. اب آپ کے کیا فرض ہیں پوائنٹ کر لیں اور اس کے سامنے وہ لکھتے جائیں. تیسرا کیا ہو گیا؟ فرض کو اہتمام سے ادا کرنا، محبتوں سے ادا کرنا. یہ سوچ رکھ کر رکھنا کہ یار میرے اللہ نے مجھ پر بہت بڑی نعمتیں کی ہیں، لہٰذا اس کے بدلے اس نے مجھ پر یہ 2-4 چیزیں فرض کی ہیں، میں نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی. اگر کوتاہی ہو جائے غلطی سے، عذر سے، تو میں نے پھر فوراً سے اس کو ریکور کرنا ہے. جیسے نماز چھوٹ جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہا، ویسے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو جیسے ہی مجھے موقع ملے میں اس نماز کو دہرا لوں. چوتھا، اس میں تو ہم پھنس جائیں گے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو 3 پوائنٹس تھے، چلو یہ تو انڈیویجول رہ کر کرنا ہوتے ہیں، تنہائیوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چوتھا پوائنٹ آ رہا ہے اس کے لیے تو ایک بہت بڑا سینہ چاہیے، ایک بہت بڑی ہمت چاہیے. اس کے لیے تو آخرت کا عقیدہ بھی چاہیے، اللہ کا تعلق بھی چاہیے، ڈر بھی چاہیے، خوف بھی چاہیے. یہ مشکل نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ جو انسان میرے لیے اسٹرگل کرے گا میں اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دوں گا. سو ایسے ہی اگر آپ اسٹرگل کریں گے تو اللہ آپ کے مددگار بن جائیں گے، اور جب اللہ آپ کا مددگار بن گیا تو پھر تو آپ کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. اوکے، یہ لوگ جا کیوں رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا آواز نہیں آ رہی؟ یا آپ لوگ عالم بن چکے ہیں، یا آپ کو ضرورت نہیں رہی ان ساری باتوں کی، ٹک کے بیٹھیں. اینی ہاؤ، تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے، حقوق، لوگوں کے حقوق واپس دینا. جو حقوق آپ نے دبائے ہوئے ہیں، جو حقوق آپ پر لازم ہے، انہیں واپس دینا. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور آپ اس سٹیج پر ہے کہ وہ قرض ادا کر سکتے ہیں تو میری جان جلد سے جلد وہ قرض لوٹا دو. اگر آپ کے پاس وہ موقع مل چکا ہے کہ آپ اس قرض کو لوٹا سکتے ہو تو فوراً سے لوٹا دو. کیونکہ جب آپ مر جاؤ گے نا تو مولوی صاحب نے صرف ایک ہی اعلان کرنا ہے، اتنا ہی کہنا ہے، بھائی مر گیا، اب کچھ کر نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، ہمیں بھی نہیں پتا اس کے معاملات، تو اگر کسی سے اس نے کچھ لین دین کیا ہو تو وہ معاف کر دے. اب وہ بات کتنے لوگوں تک جائے گی؟ اور یہ تو پوری دنیا میں گھومتا رہا ہے. یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ادھر لوگوں سے ملا، پھر تیسری جگہ ادھر لوگوں سے ملا، تو اس کے تو معاملات بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے. اور اس کے جنازے میں تو 1000-2000 لوگ ہی ہیں. تو 1000-2000 لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دینا کہ اس کے حقوق معاف کر دو، چلو انہوں نے معاف کر دیے، 100-200 لوگوں نے معاف کر دیے، باقی لوگوں کا کیا؟ وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ پر جس کا بھی حق ہے نا، مالی جانی، لوٹا دے، جیتے جی لوٹا دے. کسی سے قرض لیا ہوا ہے، آپ قرض واپس کر دیں. کسی کے پیسے ہیں آپ پر، واپس کر دیں. کسی کی غیبت کی ہوئی ہے، حقوق یہ ہے کہ جا کے اس سے معافی مانگ لو. ٹھیک ہے، وہ خوش ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، آپ کے لیے اس کے دل میں محبت بڑھے گی. اوکے فائن. تو حقوق واپس دینا. کسی کی زمین جائیداد ہڑپی ہوئی ہے تم نے، اللہ کے بندے مر جاؤ گے تم بھی نہیں لے کر جاؤ گے. وہ لوگ اس زمین جائیداد کے بغیر بھی سروائیو کر لیں گے. ہاں تھوڑا مشکل سے کریں گے کیونکہ، اور تھوڑا روتے روتے کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک اچھی خاصی دولت گنوائی ہے، لیکن تمہیں بھی کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہونے والا. تم جب تک زندہ ہو تبھی تک کہو گے کہ میں نے فلانے سے زمین ہتھیالی، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن تم نے بھی مرنا ہے. اوکے، تو اسے واپس کرو یار.
کیوں اپنے آخرت کے لیے اتنا بوجھ اکٹھا کر رہے ہو جو اٹھا نہ سکو گے؟ حقوق واپس دینا اور حقوق ادا بھی کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اگر ماں باپ ہو تو بچوں کے حقوق ادا کرنا، خاندانی نظاموں سے نکلو، بچوں کو خاندانی نظاموں کے مطابق ٹریٹ کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ کو اسلام کا نہیں پتا تو پہلے آپ اسلام سیکھیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ٹریٹ کرنا سٹارٹ کریں۔ میرے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، میری فیملی میں یہ چیز ہے، میری فیملی میں وہ چیز ہے، بھاڑ میں جائے ہماری ساری فیملیاں، اور فیملی کے وہ رواج اور وہ کلچر، وہ فیصلے اور وہ تہذیب جو اسلام سے ٹکرائے۔ ہم یہاں اسلام پر چلنے آئے ہیں، خاندان پہ چلنے نہیں آئے، اوکے؟ تو بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو irrelevant چیزوں کے لیے اکساتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ اسے دین کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں سنتے۔ تو تم لوگ بھی اپنی اکڑ ختم کرو، انسان کے بچے بنو، ماں باپ کا احسان اپنے سامنے رکھو۔ جو ماں باپ سے باپ جنت کا دروازہ ہے، اب جو اتھارٹی تمہارے پاس ہے، چاہے تو اس دروازے کو توڑ دو یا چاہے اس دروازے کو سنبھال کے رکھو۔ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، یعنی اگر ماں راضی ہوگی تو تمہارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی خدمت اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اوکے؟ تو حقوق ادا کر، اس طرح بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے جو کام نہیں آ رہے ہوتے ہیں، بہنیں جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ ختم کریں۔ یہ کیا بچوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگ؟ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں۔ اگر آپ سے ایک بہن بڑی ہے اور آپ چھوٹی ہیں تو خوشی خوشی اس کی خدمت کریں، اسے کہیں کہ جی سسٹر میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، مجھے دے، میں یہ کام کر لیتی ہوں، آپ بیٹھیں، آپ ریسٹ کریں۔ بھائیوں کی، اگر بھائی جو ہے وہ آپ سے بڑے ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے پوچھیں، ایک اچھا معاشرہ کریٹ کریں یار۔ اینی ہاؤ یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو حقوق واپس دینا اور حقوق ادا کرنا، یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے روزانہ قرآن سے کچھ نہ کچھ سیکھنا، کچھ نہ کچھ سیکھنا۔ قرآن 23 سالوں میں اترا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ 2 دنوں میں قرآن حفظ کر لیں، 2 دنوں میں قرآن رٹ لیں، 2 دنوں میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ نہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن کے ساتھ اپنی پوری زندگی جوڑ دو۔ جب تک تمہاری زندگی میں سانسیں چل رہی ہیں، تم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اینڈ دیٹس اٹ۔ پھر چاہے تم ایک سپارے پر عمل کرو، پھر چاہے تم اور کرتے کرتے تمہارے پاس ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے، تم مر جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اٹھائیں گے، کیونکہ تمہاری نیت تو یہی ہے نا کہ میں نے سارے قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے سارے حکموں کو ماننا ہے۔ تو لیکن تم سٹرگل کے میدان میں ہو نا، تو سٹرگل کے میدان میں جب کوئی گرتا ہے نا تو اسے بہت پیار سے اٹھایا جاتا ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں اٹھایا جاتا، اوکے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن شروع کر لینا ہے۔ یا یقین کریں جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی اور جو اللہ رب العزت سے جو ہمارا کنیکشن بہت ویک ہو چکا ہے نا، اٹس جسٹ بیکاز آف کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندے سے آپ کا تعلق ہی نہ ہو، ایک بندے سے کبھی آپ کی بات ہی نہ ہو، کبھی فیس ٹو فیس ملاقات ہی نہ ہو، تو آپ کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی ویلیوز نہیں بن پائے گی۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ فلانا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو، آپ کہو کہ کون، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں کیوں کروں، تمہیں کہا ہے تم کرو، یہ والا مزاج آتا ہے نا۔ تو جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے، کیوں کی ہے، کس سینس میں کی ہے، اور اگر میں اس پر عمل کروں گا تو مجھے کیا ریوارڈ مل سکتا ہے، میری زندگی کیسے سیٹلڈ ہو سکتی ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کی کھوج نہیں لیں گے تب تک ہم جاہل کہلائیں گے، اور جاہل عمل کے میدان میں بہت سست ہوتا ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنا سٹارٹ کر دیں، روزانہ کی ڈیلی بیسس پہ اگر آپ ایک آیت بھی سیکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا، ہاں انفیکٹ کہ میں آپ کو روزانہ ایک آیت سکھاؤں گا انشاءاللہ، اور ایسے سکھاؤں گا کہ آپ کو وہ کلیئر ہو جائے۔ وہ میں نے کیا ہے، ہاں تو آج کی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، اور یہ آپ کا فور ایگزامپل بھی ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے نا ایسے قرآن سیکھنا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ دیکھو یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے اللہ کی محبت چھپی، فکر چھپی، اور سنسیریٹی چھپی،
اور کامیابی، بھلائی، اپنائیت، ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے. اب پڑھنے کو تو میں نے صرف عربی پڑھی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی عربی کی اتنی پہچان نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اس کی تفسیر پہ غور کریں گے، تو بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت بیسیکلی ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، قرآن کی آیتیں. کیوں؟ اس کی کاز کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے. تو مجھے بتاؤ، کیا تم اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اور اگر ایک کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو کیا وہ اس ساری چیزیں جہنم کو سامنے رکھ کر اس بات کی خواہش کر سکتا ہے کہ اسے جہنم کو دیکھنے کے بعد بھی کفر اور شرک کرنا ہے؟ اس کی بھی یہ خواہش ہوگی نا کہ میں کفر سے نکل آؤں، شرک سے نکل آؤں، رائٹ؟ اور کفر اور شرک بہت بڑا اندھیرا ہے، اسی طرح گناہ ایک بہت بڑے اندھیرا ہے، غفلتیں، بد اخلاقیاں، بدنیتی اور گناہوں کا ایک بہت بڑا اندھیرا ہے. تو آپ لوگ ان سے نکلنا چاہتے ہیں نا، رہنا تو نہیں چاہتے. ظاہری سی بات ہے، جب آپ کے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی روشنی ہو، اور روشنی ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں گے، قدم بڑھا سکیں گے، راستے آپ کو دکھائی دیں گے. روشنی ہی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے نا. تو آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کی اور میری، ہم دونوں کی، بلکہ پوری انسانیت کی یہ خواہش ہے کہ ہم اندھیروں سے نکلیں. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو کبھی امیجن نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کون سے اندھیروں میں ہے. جب پتا چلے گی نا کہ اوہو میں تو اس گناہوں کے اندھیرے میں ہوں اور اس گناہ نے مجھے اتنا نقصان دیا، اور جب ریئلائز ہوگا تو آپ یہ دعائیں کریں گے رو رو کر کے اللہ مجھے ان اندھیروں سے نکال. ایک گناہ جب حد سے بڑھتا ہے نا، جب وہ عادت کو بھی کراس کر جاتا ہے، جب اس گناہ کی لذتیں ملنا انسان کو بند ہو جاتی ہے، جب وہ ایڈک ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو اندھیروں سے نکال کر تم لوگوں کو روشنیوں میں لاؤں گا، اور اس کے لیے میں نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. وہ باتیں پڑھو جو میں نے تم تک پہنچائی ہیں، وہ آیتیں پڑھو جو میں نے تم تک پہنچائی ہے، تم اندھیروں سے نکل آؤ گے. اب یہ دیکھو، قرآن کی ایک آیت نے ہماری میچورٹی کو کون سا لیول دے دیا، کتنے اچھے طریقے سے ہمیں سینسیبل بنا دیا، کتنے اچھے طریقے سے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا، ایک وے بتا دیا کہ ہاں یار، اگر ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، یقین کریں گے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. تو دیکھو، قرآن تو آج بھی انسان کو بدلنے کے لیے تیار ہے. انسان اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ قرآن سے اٹیچ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جو بندہ قرآن سے جڑ گیا وہ بندہ اللہ سے جڑ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جو انسان بھی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس میں ایک قرآن بھی ہے، کہ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، اپنا کنیکشن، اپنا ریلیشن قرآن کے ساتھ جوڑے رکھو گے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق سروائیو کرو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے، تب تک تم گناہوں کے اور غفلتوں کے اور بغاوت کے حوالے نہیں ہوگے. دیکھیں، اب ہم نے اگر نبی کی بات پر ہمیں یقین ہوگا تو ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے. دیکھیں نا، کتنا یقین کریں، ایک دفعہ آپ قرآن کو پڑھنا تو سٹارٹ کریں. میں نے نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے یہ قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا تھا اور یہ ختم ہو گیا. میں نے جب اسے پورا پڑھا نا تو واللہ میرا جو طلب تھا نا، میرے اندر نا یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی کہ اب میں نے قرآن ختم کر لیا، اب تو میں نے ساری تفسیر پڑھ لی ہے الحمدللہ، اب تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی. نہیں، میرے اندر کی جو ڈیزائرز تھی اور جو ہرس تھی وہ بڑی. اس وجہ سے پھر میں نے دیکھو کتنی قرآن، میں ایک تفسیر بھی لیا، ایک یہ تفسیر ہے، ایک وہ تفسیر ہے. اور یہ کیا میں کوئی انوکھا بندہ ہوں؟ میں کوئی آسمان سے اترا ہوں؟ آپ ہی کی طرح 2-4 سال پہلے میری زندگی تھی بغاوتوں میں، غفلتوں میں، لیکن میں نے الحمدللہ اللہ کی اس آیت پر اسٹرانگ نگاہوں سے نظریں ڈالی اور اس پر عمل کرنے کی نیت رکھی اور اللہ سے دعائیں مانگی. تو اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے میں گنہگار، میں بدکار، وہ جو بھی ہے وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شعور بھی تو دیا. اللہ رب العزت نے دنیا کو اس کی حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے کی صلاحیت بھی تو دی. اب اگر کوئی انسان یہ محنت کرے گا اور وہ اس چیز کو اویل نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جب اس اسلام سے پہلے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، غفلتوں میں، عیاشیوں میں، وغیرہ وغیرہ، لیکن جیسے ہی وہ اسلام کے ساتھ لائل ہوئے، سنسیئر ہوئے، جیسے ہی ان کو اسلام پسند آیا، اللہ سمجھ آیا، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی
اپنی ساری دولتیں، مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، ان کی دولت جو تھی وہ تو پورے جہان میں چرچے تھے ان کی دولتوں کے، ایک لائف سٹائل تھا ان کا شاہانہ، لیکن جب اسلام میں آئے ایٹ دی اینڈ ساری چیزیں چھوڑنی پڑی. اینی ہاؤ تو یہ چیزیں ہیں. تو قرآن کو 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ روزانہ قرآن کو سیکھنا، اس کی ایک آیت، کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر، اور اس میں جڑی اللہ رب العزت کی محبت، وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ ہم سے، اس آیت کا مقصد کہ وہ کیوں اتری اس زمین پر، اور وہ آیت میرے لیے کیسے بینیفیشری ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہے. آئی تھنک یہ 5 پوائنٹ آج کے لیے